بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں. مغرب کی جو سازشیں ہیں اسلامی دنیا کے حوالے سے اور کس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک تو لڑا دیا جائے سارے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے، اور پھر کس طرح اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں. یہ جو ایران اور جنگ ہو رہی ہے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ، اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں اور بہت ساری جو تباہی کی فوٹیجز ہیں وہ ایرانیوں نے نہیں کی، لیکن ایرانیوں کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہیں تاکہ دوسرے مسلمان ممالک اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر اس پر حملہ کر دیں. اور اس کے علاوہ جو وہاں پر چیزیں جس طریقے سے چل رہی ہیں، جب وہ ایکسپوز ہوئی ہیں تو پتہ چلا کہ ہماری سوسائٹی میں بھی کس طرح ان کا انفلوئنس ہے. اور یہ جو ہمیں یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے سیف سٹی بنائے جا رہے ہیں، جو کیمرے لگائے جا رہے ہیں، یہ ہماری حفاظت کے لیے، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ ہماری حفاظت کے لیے کروڑوں روپے خرچے نہیں، اربوں روپے خرچ نہیں کیے جا رہے. یہ بنیادی طور پر ہمارے لوگوں کی نقل و حرکت کو دیکھنے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے کہ کون کہاں سے کتنے بجے گزرتا ہے، کیا ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے. یہ میں پوری آج آپ کو اس کی میں تفصیل بناتا ہوں. سب سے پہلا جو منصوبہ اسرائیل کا وہ یہ کہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس کو گرا دیا جائے، لیکن اس طریقے سے گرایا جائے کہ الزام اس کا ایران پر آئے. کہ اس میں آپ کو بھی گفتگو سناتا ہوں. ایک یہودی رابائے ہیں جوزف مسراک، انہوں نے یہ بات کہی ہے، اپنے ایک سیشن میں سجیشن دی ہے. اور اس کو ٹکر کارلسٹن جو ایک بہت مشہور امریکی صحافی ہے، اس نے اپنی گفتگو میں یہ بات کہی ہے کہ میزائل گرے اور یہ کہا جائے کہ جناب یہ تو ایران کا میزائل آیا، تو ایک تو مسلمان سارے ایران کے خلاف ہو جائیں گے، اور دوسرا موقع مل جائے گا کہ وہاں پر پھر آپ اپنا گرجا گھر بنا لیں. بس مقصد تباہ ہو گئی تو خدا نہ خواستہ دوبارہ آپ کو نئی مسجد اقصیٰ بنانے کی ضرورت نہیں. یہ میں آپ کو گفتگو سناتا ہوں ٹکر کارلسٹن کی، اور اسی کے بیچ میں جوزف مسراک کی گفتگو جو یہ بات کر رہا ہے. سن لیں ذرا. Clip from a couple of years ago, this is from August of 2024, from an Israeli rabbi, Joseph Misrak, describing how Israel should take advantage of a then ongoing conflict with Iran, much less intense than the current conflict we're seeing with Iran, to destroy the Dome of the Rock in Al-Aqsa. Watch this. If it was up to me, the last time when they shot hundreds of missiles, I would pretend that one missile came from Iran and shoot it down. You know, then all the Arabs would go against Iran, and it would be the end of the problems. You make them fight with each other, this bunch of lunatics. Never too late, you deal with a bunch of cowards. Shoot it down into the Dome of the Rock in Al-Aqsa. Destroy what's on what the Israelis call the Temple Mount, on the foundation stone. Destroy it and blame the Iranians. And that has the effect, as you just heard him say, of turning our enemies against each other. Turning our enemies against each other. Although they've refused to recognize it for quite some time, the Europeans are the enemies, the mortal enemies of the Israelis. That's the Israeli perspective, obviously. Look at the effects. And so if that were to happen in this conflict, it's not the Israelis who would bear the brunt of it. It's the Europeans, it's the Canadians, it's the Australians, and it's us, and it's the Russians. 20% of Russia is Muslim. All of those countries would be in for serious turmoil. یہ پورا ایک منصوبہ، اور مقصد اس کا وہی کہ اسلامی دنیا میں اس طرح کا معاملہ پیدا کرنا. اب ایک میں اور سینیریو آپ کو دیتا ہوں. یہ تو وہ مسجد اقصیٰ کی بات کر، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، سعودی عرب کی طرف کوئی پھینک دیا جائے کوئی میزائل، اور وہاں پر کسی ہماری مقدس جگہ کو نقصان کیا جائے، اس کو نشانہ بنایا جائے، تو کیا ہوں گے مسلمانوں کے جذبات، کس قدر آپس میں فساد کا اندیشہ ہوگا. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر سعودی عرب میں ارامکو کمپنی پر، اس کی ریفائنری پر جو میزائل مارا گیا، وہ جب اس کا، کیونکہ جو بھی میزائل لگتا ہے آ کے سیٹلائٹ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کی ڈائریکشن کو ڈھونڈ سکتے ہیں، تو وہ وہاں سے ایرانیوں نے وہ میزائل نہیں مارا تھا،
یہ پکڑے گئے ہیں موساد کے ایجنٹ، ایران کے اندر بھی، سعودی عرب نے بھی پکڑے ہیں، قطر نے بھی پکڑے ہیں. انہوں نے سعودی آئل ریفائنری پر بھی حملہ کیا اور قطر کے اندر بھی حملہ کیا، لیکن وہ حملہ کرنے والے ایرانی نہیں تھے، وہ موساد کے ایجنٹ تھے، اسرائیلی تھے، جن کو پکڑ لیا گیا. تو جو ارامکو ریفائنری میں مار سکتے ہیں وہ سعودی عرب میں کسی بھی جگہ مار سکتے ہیں، اور اس کا الزام آپ ایران پہ دے کے تو آپ آگے بلیم گیم کر سکتے ہیں. یہی نہیں، اس میں آگے میں آپ کو بتاؤں، برطانیہ نے جو رپورٹ شائع کی ہے، دیکھیں چائنا کی ایک وہ چائنا نیوز ایجنسی ہے، وہ آپ اس کو دیکھ لیں، ان کا یہ جو سارا ہے ان کی جو سائٹ ہے اس پر جو لکھا ہوا ہے، وہاں پر جو حملہ کیا قبرص میں جو میں آپ کو کہہ رہا تھا، وہ بھی اسرائیلی ایجنٹ، جنہوں نے وہ کیا چاہ رہے تھے کہ برطانیہ بھی اس جنگ میں کود پڑے، کیونکہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ ہم اس جنگ میں ایران کے خلاف نہیں جائیں گے. تو امریکہ نے اس میں CIA بھی شامل ہے، اس میں اسرائیلی انٹیلیجنس بھی شامل ہے، وہ حملے کر رہے ہیں ان تمام ممالک پر، تاکہ وہ، اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ ایران کر رہا ہے حملے تاکہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ جو ہے ملک ہوں اور پھر ایران پر گراؤنڈ حملہ کیا جائے. کیونکہ جو فضائی کیمپین ہے، یہ جو میزائل مارے جا رہے ہیں، یہ جو ایئر فورس آ کے جو کام کر رہی ہے، جو حملے کر رہی ہے، اس سے ایران میں رجیم چینج ہونے کا امکان نہیں ہے. تو انہوں نے اب جو کردوں کا علاقہ ہے، کردستان جو ہے، وہاں پر بھی بمباری کی ہے، اور یہ ان کو کہا ہے کہ ایرانی آپ کو مار رہے ہیں، کہ وہ گراؤنڈ میں یعنی زمینی راستے سے وہ ایران میں داخل ہوں. لیکن نہ کردوں کا اتنا بڑا علاقہ ہے، نہ ایرانی ان کی سپریمیسی مانیں گے. یہ جو مرضی امریکہ کر لے، یہ جو کرد ہیں یہ رجیم چینج نہیں کر سکتے. اور نہ ہی ایران میں، کیونکہ ایران کے اندر پچھلے 30 35 40 سالوں سے انسٹیٹیوشنز کو بنایا گیا ہے، شخصیت کے گرد نہیں گھومتی. شخصیت جو ہے، میں آپ کو یہ ایک تصویر دکھاتا ہوں ان کی، علی خامنہئی کی. اس میں یہ دیکھیں، اس تصویر میں جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، انتہائی یعنی اس میں پھٹے ہوئے ہیں کپڑے، پرانے کپڑے ہیں، کوئی ان میں جاہ و جلال نہیں ہے. اور ایک ویسٹرن میڈیا نے بڑی یہ خبریں چلائیں کہ جی ان کو ٹریک کیا گیا اور پتہ نہیں ان کا معلومات حاصل کی گئیں. اس میں جو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو سیف سٹی بنانے کے لیے کیمرے لگائے جاتے ہیں، یہ اس لیے نہیں لگائے جاتے کہ آپ کی حفاظت ہو، یہ لوگوں کو ٹریک کرنے کے لیے. اور جو ایران کے اندر جو کیمرے لگے ہوئے تھے ٹریفک لائٹس پر، وہ سارے اسرائیلیوں نے ہیک کر لیے. تو ہماروں نے تو خود ہی دیے ہوں گے اسرائیل کو، ایلو حضور، اے تہاڈے واسطے تحفہ ہے، اے تہاڈے واسطے لا رہے ہیں. یہ تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. وہ ہمارا وزیر اعظم جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتا ہے، جیسے کلاس میں بچے بیٹھتے ہیں. تو وہ ہمارے تو وہ چکر ہی نہیں ہے. تو انہوں نے وہاں پر ایران کے اندر تمام چیزوں کو ہیک کیا، کیمروں کو ہیک کیا، سرویلنس قائم کی. تو پاکستان میں بھی یہ جو سیف سٹیز ہیں، یہ وہی ڈرامہ ہے سارا. لیکن میں آپ کو ایران کے، کیونکہ وہ خبر ساری جھوٹی ہے کہ ٹریک علی خامنہئی کو اس طرح سے کیا گیا، کیونکہ خامنہئی صاحب نے اپنا گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا. وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، سب کو پتہ ہے، 2 کمروں کا گھر تھا، اس کے سامنے ان کا آفس تھا. اور یہ مجھے بات علامہ راجہ ناصر عباس نے بتائی کہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا کسی بھی اور جگہ پر چھپنے سے. انہوں نے کہا نہیں، میں ادھر ہی ہوں، میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو وہاں پر یہ جو ایرانی قوم ہے، وہ ایک انہوں نے انسٹیٹیوشنلائز کیا ہر چیز کو. کوئی ان کو وہاں پر اس طرح گراؤنڈ فورس جو ہے کوئی اور جا نہیں سکتی. اگر امریکی جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہوگا وہ تو پھر دنیا دیکھے گی. تو وہ معاملہ جو ہے سارا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سازش پر سازش کس طرح ہو رہی ہے، اور کیسے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اسرائیل اور امریکہ کام کر رہا ہے، اور ہمارے اپنے لوگ کس طرح ان کے ایجنٹ ہیں، کس طرح ان کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں. باقی 2-3 اور خبریں ہیں. ایک تو صنم جاوید صاحبہ کو 4 مہینوں کے بعد پیش کر دیا گیا. انہوں نے آ کے جو بتایا ہے وہاں پر راستے میں، انہوں نے جو صحافیوں سے بات کی عدالت جاتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ان کو کسی پولیس نے نہیں اٹھایا تھا. انہوں نے ڈائریکٹ الزام لگایا ہے پاکستان کی عسکری فورس پر. انہوں نے کہا ہے کہ ایک میجر صاحب تھے اٹھانے والے. یہ ان کی گفتگو ذرا آپ انہی کی زبانی سن لیں.
کیا گیا تو ذرا حوال بتائیے اپنی گرفتاری کا. قسم کی ہوئی تھی. اب وہ چاہیں گے کہ میں الزام جو ہے پولیس والوں پہ لگا دوں, مگر چیک پوسٹ پہ ہماری گاڑی کھڑی تھی. جب دو ڈالوں نے آگے پیچھے سے گاڑی کو روکا اور چیک پوسٹ پہ جو صاحب کھڑے تھے, میرے سے تھوڑی سی شرم دلائی کہ آپ تھوڑی سی شرم کرو, ان سے اتنا پوچھ لیں کہ یہ ہیں کون, نہ یونیفارم ہے نہ پولیس کی گاڑی ہے نہ کوئی فیمیل اسٹاف ہے ساتھ. تو انہوں نے بہت بڑا احسان کیا میرے پہ, اپنی آئیڈینٹی آپ کو میرے ساتھ جو لے کے جانا. اس پہ انہوں نے کارڈ دکھایا کہ میں میجر ہے. تو اس کے بعد تو پھر ان کو لگا کہ ظاہر ہے ان کا تو کاپی رائٹ ہے, سارا کچھ تو ان کے باپ کا ہی ہے, یہ جہاں سے کہیں سے کسی کو اٹھا سکتے ہیں. تو وہ میجر صاحب نے اپنا کارڈ دکھایا کہ جی میجر کو میں اس کیس کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں. یہاں سے چیک پوسٹ پہ گاڑی کھڑی تھی اور دو ڈالے آگے پیچھے لگا کر انہوں نے آرام سے وہاں سے بات کی. تو سر ہم یہ چاہیے کہ میں کہتی کہ آئی صاحب آئے تھے گرفتاری کرنے, مگر ایسا نہیں ہوگا. جس نے گرفتاری کیا اسی کا نام ہوگی میجر صاحب جس نے گرفتاری. خان صاحب کی آنکھ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, کیا کہیں گے اس پہ جو کمال ان کو ہاسپٹلائز نہیں کیا جا رہا. اتنی نہیں اتنی ٹھیک ہوگی, بھائی خراب ہی کیوں ہوئی جتنی نہ. پہلے تو آپ لوگوں کو یہ جواب کہ خراب کیوں ہوئی جتنی, مطلب کمال بتائی ہے. اور ابھی بھی آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ میٹنگ میں نہیں آئے اور بڑے یہ امچور ان کا بہیویئر تھا. تو آپ نے کل آپ ملنے دیا خان کی فیملی کو, ان کی ڈاکٹرس کو, آپ کا کتنا میچور بہیویئر ہے. یہ آپ نے سن لیا, اب اس سے زیادہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کو میں ایک اور یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں. یہ مریم نواز صاحبہ کا ایک اجلاس ہے, اس میں کور کمانڈر صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, لیکن ان کا بغض اتنا ہے پاکستان کی آرمی کے حوالے سے کہ یا یہ جھوٹا جو بھی تاثر اور بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے اس ویڈیو کو کاٹ کے بنا کے ریلیز کیا گیا ہے کہ وہ جو کور کمانڈر ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر نہیں آ رہے, اور جو ویژولز ہیں ان میں یہ لگ رہا ہے کہ مریم نواز ڈومینیٹنگ ان کی پوزیشن اور سچویشن ہے. یہ اس وقت صورتحال ہے. یہ میرے پاس تازہ ترین ہے. باقی ایران نے جو حملے رات بھی جس طرح سے تل اویو میں کیے ہیں, دوسری جگہوں پر وہ باقاعدہ حملے کر رہے ہیں اسرائیل میں, اور ان کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہے فوجی جو جگہ ہیں ان کو. تو وہ تباہی ایک وہاں پر انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے, اور یہ توقع نہیں تھی امریکہ اور اسرائیل کو کہ ایران اس طریقے سے ریزسٹ کرے گا. بہرحال مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت, انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.